بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جریاں آ جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانی صاف ہو جاتی ہے۔ تیزابیت سے بچنا ہے تو کانا توڑا کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے اور اپنی بستر کی سرحانی کو بلند رکھے۔ ادرک روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ کا استعمال مت کرے اور کیری کے ساتھ پانی مت پیے۔ ٹھنڈی پانی کے بعد چائے مت پیے۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائے۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرے اور کھجوریں روزانہ کھائے۔ گھر میں جگہ جگہ پر چینٹیاں سوراخ بنا لیتی ہے۔ ان کو بھگانا چاہتی ہے تو آپ صحن کے چاروں اطراف اور کچن کے چاروں کونوں میں مٹی کا تیل لگا دے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کا لینے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ کچی ہری مرچ جسم کی چربی پگھلاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ اکثر گوشت پکاتے وقت گوشت صحیح نہیں گلتا یا دیر سے گلتا ہے تو گوشت پکاتے وقت تمام مسالوں کے ساتھ لہسن کی ٹنڈی جیسے جوئی نکال کر جو ڈنڈی رہ جاتی ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے 2 سے 3 سر ڈال دے۔ گوشت بہت جلد گل جائے گا۔ آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اور پھر اس کے بعد کچی لسی پی لیا جائے تو انشاءاللہ دانی پنسی پوڑی وغیرہ نہیں ہوگی۔ کلونجی اور میتھی دانہ پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور ہر کھانے میں ڈالنے سے کھانے میں بھرپور لذت آ جاتی ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ لال پیاز پر لہسن کا رس ڈال کر روزانہ گنج پر رگڑنے سے کچھ ہی دن میں بال دوبارہ نکل آتی ہے۔ زیادہ سوچنے والی خواتین کی چھاتیوں میں ڈھیلا پن بہت جلد آ جاتا ہے اور شیو خراب ہو جاتا ہے۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر سانس روکنے سے دمہ کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مکھن گرم کر کے چھاتیوں کی مالش کرنے سے چھاتیاں نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے ہو تو علی بخاری کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل سے سر کی مالش کرنے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اجوائن دودھ میں ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو جان لو کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ کلونجی کے استعمال سے بالوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بینائی کی کمزوری، فالج، لقوہ، معدے کی تکالیف، گیس اور جوڑے کے درد میں نہایت فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک بڑی چٹکی صبح شام پانی کی ہمراہ لے۔ نیند کی گولیوں کو چھوڑے اور سونے سے قبل صرف 1 گلاس گرم دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ بچوں کو سخت غذاؤں کے بجائے نرم اور پوری ہضم ہونے والی خوراک دے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ نہ ٹینشن اور نہ پریشانی، گھر میں سکون ہی سکون۔ شوہر بری عادات کا شکار ہو، گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو، بیوی کو چاہیے اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلائے۔ انشاءاللہ شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ فی زمانہ لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو زیادہ پسندیدگی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ سائنس اسی صحت انسانی کے لیے
انتہائی مفید قرار دیتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو سفید چاول، چینی اور میدے سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں۔